اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم پڑھے تھے کہ فرقہ بندی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ فرقہ بندی جو ہے یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ جب لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو لوگ فنا ہو جاتے ہیں، قومیں فنا ہو جاتی ہیں جب وہ فرقوں میں بٹ جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ جب حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کے کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو ان کی داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے یہ کیا میری جانشینی کی پیچھے، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، قرآن میں محفوظ ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے انہوں نے چونکہ میرے خلاف یہ ہو گیا، میں اس لیے اس پہ زور نہیں دیا ان پہ کہ تم یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، تم نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ تو اتنی بڑی بات تھی کہ انہوں نے شرک کیا، گوسالہ پرستی کی، لیکن ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا ویٹ کیا اس حکمت کے لیے کہ جو وہ اللہ کا حکم لے کر آئیں کہ اس کو ہم کیسے سالو کریں۔ انہوں نے لوگوں کو تفرقے میں نہیں ڈالا، کیونکہ تفرقہ جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ جو فرقہ فرقہ بانٹ دینا ہے یہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ جب لوگ اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیتے ہیں پھر وہ اس 1.5 اینٹ کی مسجد کو سب سے اونچا کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ اپنی مسجد کو اونچا کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، وہ دوسری مسجد کو گرانے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ نفرتیں پھر کہیں پر رکتی نہیں ہیں، کیونکہ سرکشی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، کیا کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، بعد اپنے ایمان کے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو تم عذاب کا مزہ بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے۔ یہاں پیچھے چونکہ تفرقہ بازی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں کفر بمانی فرقہ بندی ہے، ٹھیک ہے۔ فرقہ بازی جو ہے یہ ایک طرح سے کفر ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اسلام قبول کیا اور وہ یہودی یا عیسائی یا ہندو یا سکھ وغیرہ میں سے اس نے کوئی مذہب اختیار کر لیا یا وہ ملحد ہو گیا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے دین میں ہی بہت سی بے اصل اور باطل باتیں شامل کی، یا دین کی کچھ بنیادی چیزوں سے انکار کیا، یا پورے کا پورا ہی دین کے جو افعال تھے، جو اعمال تھے دین میں کرنے والے، جو ڈوز اور ڈونٹس تھے، یا اس کے جو اخلاقی معیار تھے یا معاملات کے جو قوانین تھے، اس کا انکار کر دیا، یا یہ کہ اصل دین سے ہی نکل گئے، یعنی منہ سے تو نہیں کہا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے یا ہم مسلمان نہیں ہیں یا اب ہم ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، یا اب لیکن عمل کے ذریعے کیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ کفر دونا کفر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کفر پر کفر کرنا، کفر جو اصل کفر کے علاوہ ہے، یعنی عملی کفر کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان سب باتوں پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے قیامت کے دن جو روشن چہرے ہوں گے، بالکل روشن، کیسے؟ تبیض وجوہ، بیضا کہتے ہیں سفید، چمکدار سفید رنگ کو، ٹھیک ہے، جس میں کوئی داغ نہیں ہوتا، پیور وائٹ، خوبصورت رنگ، چمکدار سے۔ تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان پر قائم رہے ہوں گے،
ٹھیک ہے، جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، جن کا خاتمہ اللہ کی فرما برداری پر ہوا ہوگا، جنہوں نے توبہ کر لی ہوگی، جو اپنی اصلاح کر چکے ہوں گے. اور یہ سب لوگ تو ہوں گے جو دین پر حق میں رہے، دین حق پر رہے، اس پر ثابت قدم رہے. اور جو لوگ گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی، جنہوں نے شرک کی روش اختیار کر لی، تو ایسے لوگوں کو پھر ایسے پیور وائٹ چہرے نہیں ملیں گے، ایسے خوبصورت چہرے نہیں ملیں گے. دنیا میں تو ہم اپنے چہروں کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں نا، کم و بیش سبھی کسی نہ کسی طریقے سے. زیادہ فوکس کس پہ ہوتا ہے ہمارا؟ بیوٹی پہ ہوتا ہے نا. اور بیوٹی میں بھی پھر زیادہ کس پر ہوتا ہے؟ چہرے پر ہوتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں معاف کرے. سلوگن سے یہی ہوتے ہیں جو بیوٹی کریمز یا بیوٹی سوپس وغیرہ ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارا چہرہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دنیا میں تو انسان بہت کوشش کرتا ہے، تو آخرت میں چہرے کو چمکدار رکھنے کے لیے پھر کیا ہے؟ واحد جو ٹونک ہے اس کا وہ یہ ہے کہ خالص ایمان کے اوپر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیکا، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ رہے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالی جہان والوں پر کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، ان کو آگاہ کیا، ان کو آخرت سے آگاہی دی، ان کو اس بات پر ان کو تعلیم دی کہ ایک دن وہ اپنے معاملات کے بارے میں جواب دہ ہیں. اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کرتے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ کوئی نہیں ہے لوگوں پر ظلم کرنے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کسی لیول پر بھی، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی نہیں کر پاتا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں. اور ایک شخص جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اور فار سم ریزن وہ کر نہیں پاتا تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. پھر اسی طرح ایک شخص نیکی کرتا ہے تو کم از کم اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، ایک کے بدلے 10. لیکن ایک شخص جب کوئی برائی کرتا ہے تو بس اس کو ایک ہی اس کی سزا ملے گی، 10 گنا نہیں ملے گی. جتنی اس نے گناہ کیا ہے، جس انٹینسٹی کا، اتنی ہی اس کو سزا ملے گی، اس سے بڑھا کے نہیں دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تو بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ کیا ہے کہ وہ احکام اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیے ہی نہیں جو وہ کر نہ سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پھر تقدیر کے معاملے میں بھی جو رزق کی تقسیم ہے، یہ جو نعمتوں کی تقسیم ہے، تقدیر کا وہ پارٹ جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، بات ہدایت کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، وہ حصہ جس میں ہمیں چوائس نہیں دی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس کو کیسے آزمانا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے. اگر کسی کو اللہ نے رزق کم دیا ہے، کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دی، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری رکھی ہوئی ہے تقدیر کے مطابق، یا اللہ نے اس کو بچپن میں ہی جو ہے اس کو اٹھا لیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو ارذل العمر یعنی بڑھاپے میں ڈال دیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں اس دیٹ پرٹیکولر پرسن کے لیے بہتر ہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کہ اس تقدیر میں وہ صبر کرتا ہے اور وہ اس میں اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے اور اپنے دین پہ قائم رہتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کے دین پر اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کو نجات ملے گی. ادر کیس اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس ساری سچویشن میں نہ ڈال دے
उसको अल्लाह ताला खूब दौलत दे देते, अल्लाह ताला उसको खूब बेटे देते, और जो भी उसकी कमी थी वो ना होती, तो वो अल्लाह के सामने सरकश हो जाता, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि इस बंदे की नेचर क्या है। तकदीर भी जो है, और फिर तकदीर में ही आप देखिए कि इन नमाल उसरी युसरा भी रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शख्स की जिंदगी में कोई हैप्पीनेस ना हो, कोई वे आउट ना हो। हाँ, होता यह है कि जो शैतान है वो हमारी मुश्किलात को बहुत बड़ा करके दिखाता है। ये इंसान चूंकि खुद कमजोर पैदा किया गया है ना, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा है ना, कमजोर पैदा किया गया, तो वो अपनी उस कमजोरी को ओवरकम नहीं करता, बल्कि वो उस कमजोरी में सेल्फ पिटी में रहना पसंद करता है। तो फिर उसको अपनी तकलीफ बड़ी बहुत लगती है, और जो युस्र उसके पास होता है वो उसको नजर नहीं आता। तो तकदीर में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी पे जुल्म नहीं किया। फिर जो दुनिया में हालात और वाकयात हमारे साथ होते हैं, जो मसाइल हमारे ऊपर आते हैं, तो उसमें भी हमारे लिए या तो ये कि वो हमारे अपने हाथों की कमाई है, दुनिया में हम अपना किया जो बोते हैं वो काटते हैं, ठीक है, जैसे अब उम्मत मुस्लिमा के साथ हो रहा है, फिर भी हम नसीहत नहीं पकड़े। फिर दूसरी चीज ये होती है कि बाज़ औक़ात हमें अल्लाह ताला हमें बड़ा अजर देना चाहते हैं, हमें ज्यादा नवाजना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिशें कम है, तो फिर अल्लाह ताला हमें लेकिन हम सब्र करने वाले हैं, ठीक है, हमारे अंदर ये सिर्फ है कि हम सब्र करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं, हम सब्र करते हैं और हम आला दर्जे पाते हैं। तो कोई भी आप मामला उठा के देख लें, अल्लाह ताला बंदे पे जुल्म नहीं करता। बंदे को समझ नहीं आती असल में, और समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि उसने अपने आप को सिखाया नहीं होता। याद रखिए, कल वाला रिमाइंडर याद है सबको कि खुद को सिखाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आप राह चलते आपको चोट लग जाती है, अल्लाह ताला सेहत कामला आ जाता फरमाया भी, जैसे मुझे हमारी एक बहन के बारे में पता चला सिदरा के जरिए कि उनका फ्रैक्चर हो गया, कल खाम मतलब वो निकली है बाहर और गिरी और फ्रैक्चर हो गया। अब ये चीजें जो हैं, ये जो मुश्किलात आ रही हैं, अब हमें सीखना है कि हमें इससे क्या करना है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। हमारी ही क्लास में एक और बहन होती है, नाम मैं खुद पर्पजली नहीं बताती, ठीक है, उससे फिर बात कहीं की कहीं निकल जाती। तो उन्होंने ये बताया कि वो कुरान पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता था, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो उनका फ्रैक्चर हो गया बहुत बुरी तरह पांव का, और फिर वो क्या हो गई, बेड रेस्ट पे चली गई। जब वो बेड रेस्ट पे चली गई, ठीक है, मसाइल होंगे और भी, घर को मैनेज करना भी एक मसला हुआ होगा, खाने पकाने ये वो में मसाइल हुए होंगे, लेकिन हुआ क्या, अब वो बहुत सारे काम जो घर के वो करती रहती थी और उन्हें टाइम नहीं मिलता था, उससे वो रुक गई। अब चूंकि वो बेड रेस्ट पे थी, तो वो बैठ के आराम से जो है वो अपना कुरान पढ़ती रही। उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया ऑनलाइन, और उन्होंने जो है वो उसको स्टार्ट कर दिया, बीच में वो ठीक हो गई, फिर उन्होंने चीजें मैनेज करनी भी सीख ली साथ साथ। सो वजह ये होती है, जब हमें लगता है ना कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो वजह ये होती है कि हमें समझ नहीं आ रही होती। बंदे बंदों पे जुल्म करते हैं, उसमें दोनों की आजमाइश होती है, मजलूम की भी और जालिम की भी, ठीक है। वो फिर आजमाइश का एक अगला स्टेप है कि वो अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है तो हम क्या करते हैं, तो उसमें आजमाइश है। चलें, तो यहां तक समझ आ गई आपको कि अल्लाह ताला जहान वालों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता। तो असल जुल्म तो लोगों ने खुद किया है। असल में जो जुल्म है ना, इसका मफहूम बहुत वसी है, और इसकी जिद जो है वो अदल है। अल्लाह ताला आदिल है, जालिम नहीं है, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला से ऐसे किसी भी फेल का हो जाना मुमकिन ही नहीं है कि जिसमें जरा सा भी जुल्म का शाइबा भी पाया जाता हो। मसलन एक शख्स जो रहमत का मुस्तहिक है, अल्लाह ताला उसको सजा दे दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अफनज अल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला मुस्लिमीन के साथ मुजरिमीन जैसा सलूक करें आखिरत में। लेकिन बात वही है कि ये दुनिया जो है ये रिवॉर्ड की जगह नहीं है, ये इम्तिहान गाह है। दुनिया में हमें नजर आता है कि मुजरिम जो है वो नवाजा जा रहा है, मुजरिम मजीद स्ट्रांग हो गया है, लेकिन ये दुनिया इम्तिहान गाह है ना, ये उसकी भी आजमाइश है और इसकी भी आजमाइश है। फिर जो है आप देखें कि यहां कोई बात समझ आ गई है सबको अच्छे तरीके से, आप इसको कैसे रिलेट करेंगे?
کوئی اسے کیا سیکھا آپ نے؟ جلدی سے مجھے بتائیں. جی نعیمہ آپ بتائیں گی؟ نعیمہ ہے کلاس میں؟ کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ کیسے؟ ابھی ہم سیکھنے کی بات کر رہے تھے نا، اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی بات کر رہے تھے. تو آپ میں سے کوئی بھی، چلے نعیمہ کے علاوہ کوئی بھی، اگر انہوں نے اپنی زندگی کے مشکل میں بتاؤں والی مشکلات سے سیکھا. جی میم، میں نے یہ سیکھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ 13 سال پاکستان سے باہر رہے، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. تو مجھے ٹائم ملا، میں نے پھر پڑھنا سیکھا، پھر میں نے ادھر سے اتنا میرے پاس ٹائم تھا پڑھانا سیکھا. تو الحمدللہ وہ جو مجھے ایک لگتا تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، وہی میرے لیے نعمت بن گیا. اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اس میں خوش رکھا ہوا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. الحمدللہ. تو اسی طرح ہمیں سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز تو دماغ سے نکال ہی دیں کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ تو ظلم ہے، یا میرے ساتھ ایسی کیوں مطلب واقعات اور حالات ہوئے ہیں، میں ہی کیوں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آزمائش آئی ہے آپ کے اوپر کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقی بھیڑ میں نہیں کیا. یو آر دا چوزن ون. ٹھیک ہے، آزمائش کے لیے چنے گئے ہیں. اب دیکھیں اس میں ہماری غلطیاں کیا تھی، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور پھر یہ کہ ہمیں اس سے سیکھنا کیا ہے، اور یہ کہ اس کے ذریعے، اس آزمائش کے ذریعے ہی ہم نے اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کیسے لانی ہے. دنیا کی زندگی میں مثبت سوچ ہماری آخرت کو اچھا کرتی ہے، تو ہم نے اپنی آخرت کیسے کمانی ہے. جی عروج بیٹا. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری کلاس میں، ان کا نام میں نہیں لوں گی، ایک نہیں، نام لینا بھی نہیں چاہیے بالکل بھی. کینسر کی پیشنٹ ہے، اور ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، لیکن اب وہ بتاتی ہیں کہ وہ اس کلاس سے اتنی سیٹسفائیڈ ہیں اور انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بالکل. آپ دیکھیے کہ زندگی، موت، تکلیف، پریشانی، اس سب کی سب جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کر کے رکھی ہے ہمارے لیے، رائٹ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الودود ہے. ود اس محبت کو کہتے ہیں جو دل سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو دل سے محبت کی جاتی ہے نا، جن کو پتا ہے کہ دل سے محبت کیا ہوتی ہے، جو آپ کہہ سکتے ہو کہ بینگ دا پیرنٹس اور بینگ دا چلڈرن، آپ اپنے پیرنٹس سے جو محبت کرتے ہو، اس میں بھی کہیں نہ کہیں شکوے یا جو شکایتیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ود ایک ایسی محبت ہے جس کے اندر شدت ہوتی ہے، شدید چاہت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الودود ہے. تو وہ جب ایک ایسی ہستی آپ کے لیے پلان کر رہی ہے نا، انہوں نے آپ کے لیے پلان کیا ہے کہ آپ کو کیسی زندگی گزارنی ہے، آپ کو کیسے حالات میں رکھنا ہے، تو وہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے. میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کو بڑا ریگریٹ تھا اپنی لائف کے بارے میں، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب دین پڑھنا شروع کیا، جب انہیں قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بڑھا، شی ریئلائزڈ کہ اگر وہ جو وہ چاہتی تھی زندگی میں ان کو مل گیا ہوتا تو وہ آج یہ نعمت حاصل نہ کر پاتی. بے شک دنیا کے ایک بڑے عہدے پہ وہ بیٹھی ضرور ہوتی، لیکن انہوں نے ریئلائز کیا، یہ چیز ریئلائز کی کہ ان کے اندر تکبر کی صفت تھی. آلدو وہ باہر نہیں آئی کیونکہ انہیں وہ جگہ ملی نہیں، وہ عہدہ ملا نہیں، تو وہ باہر نہیں آئی وہ تکبر کی. لیکن شی ریئلائزڈ کہ اگر مل جاتا تو میں کتنی متکبر ہو جاتی. تو تکبر تو رائی کے دانے برابر بھی جنت کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ مزے کی بات یہ کہ جو چیز وہ چاہتی ہیں یا وہ چاہتی تھی اپنی زندگی کے بارے میں، اسٹل اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کی خاطر آپ دین کی طرف آ گئے ہو، آپ ان چیزوں پر صبر کر رہے ہو، جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، تو آپ کو وہ چیزیں بھی مل جائیں گی آخرت میں جو آپ کے پاس نہیں ہے. اور پھر یہ کہ مسلمان ہیں آپ کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے، ایک پھول توڑتے ہوئے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اگر آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے تو وہ نیکی مطلب اجر بن جائے گا آپ کے صبر سے. تو جو لوگ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے،
उस तकलीफ पर वो सब्र करते हैं, अपने रब की रजा में राजी रहते हैं, उससे शिकवा नहीं करते, तो फिर क्या है, उनके लिए तो फिर बहुत ज्यादा अजर हो गया ना, क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो अगर मेरी वो बहन मुझे सुन रही हैं तो आप इस बात पर खुश हों कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है। अल्लाह ताला आपके लिए इसमें बहुत सारी आसानियां करें, आपको आपकी तकलीफ से निजात दें, और आपके वो जैसे कहते हैं ना, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपके लिए इसमें दुनिया में भी आसानी करे और तकलीफ आपकी कम करें, और आखिरत में भी जो आप सब्र कर रही हैं इस पर, अल्लाह ताला इसमें आपके लिए अजर महसूस रखे। चलें आगे चलते हैं। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इलैहि तुरजउल उमूर। ठीक है, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान और जमीन में है, और उसी की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाएंगे। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी हम बर्दाश्त करते हैं, जितना हम सब्र करते हैं, जितना हम शुक्र करते हैं, जितना हम अपनी जुबान को कंट्रोल करते हैं, जितना हम अपने दिमाग को, अपनी ख्वाहिश नफ्स पर सब्र कर रहे होते हैं, अपने साथ एक जंग लड़ रहे होते हैं, लोगों के साथ मतलब बहुत सारी चीजों में हम पीछे रह जाते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं। लाइक आप देखते हैं कि अगर आप दीन पर हैं तो आप बहुत सारी ऐसी मादी तरक्की नहीं कर पाते, जो लोग दीन से दूर हैं वो शॉर्टकट्स के जरिए कर लेते हैं। तो मुबारक हो आपको कि आपने वो तरक्की नहीं की, क्योंकि आपने लौट कर तो अल्लाह के पास ही जाना है, मामला तो अल्लाह के साथ ही है ना। आपने अगर चीज बेचते हुए अपनी चीज का नुक्स बयान किया है और बायर ने उसकी कीमत आपको कम दी है तो मुबारक हो, बज़ाहिर आपको नफा नहीं मिला, लेकिन ये मामला तो आपका आपके रब के साथ था ना। और अल्लाह ही के लिए है सब कुछ, जो कुछ जमीन और आसमान में है सब उसके फर्मा बरदार हैं। तो उस फर्मा बरदारी में थोड़ा हिस्सा मेरा और आपका भी हो जाएगा। तो जब हम अल्लाह के हजूर जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या होगा, वअम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम, फिर रोशन चेहरे वाला में से हो जाएंगे ना, वुजूही यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा, खुश चेहरे। और आपने देखा होगा लोगों को कि जब आप, या अपने आप को कभी आपने देखा, जब आप हकीकी मानों में खुश होते हैं और हंसते हैं तो आपके चेहरे पर कैसा ग्लो होता है। अगरचे कि आप कोई बहुत ज्यादा जो है वो अपनी स्किन केयर ना भी करने वाले हैं, वो जो खुशी अंदर से फूटती है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपने आप को सिखाना पड़ता है। कुंतुम खैरा उम्मत। जी मेरा क्वेश्चन था एक, जैसे अभी जी आपने बताया, तो मैम अगर किसी को कोई काम बंदा सौंपता है, उसको उजरत देनी है, तो वो काम उतना नहीं करता, उजरत ज्यादा ले लेता है, तो हमारे दिल में फिर गमो गुस्सा होता भी है, हम उसको कह भी नहीं सकते। तो लेकिन ये भी दिल में होता है कि मैं क्यों उसके लिए ये सोचूं कि उसने मेरे साथ अगर ज्यादती की है तो उसको उसका बदला मिले। तो फिर ये हमारी सोच नहीं है अगर, तो फिर अल्लाह ताला हमें उसके बदले में फिर अजर देंगे। हमारा कहीं देखिए और से आप, पूरा कर देगा ना। बिल्कुल, आप अगर आप, हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, अगर आप अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, अल्लाह की खातिर आपने उस बंदे की कमी बेशी जो उसने आपके साथ कर दी है, उस पर आपने उससे कोई सजा नहीं दी, उस पर आपने उसके साथ इस तरह मतलब तारुज नहीं किया। ठीक है, एक चीज याद रखें कि अगर आप किसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें उसे बता दें, ठीक है आप लड़ाई झगड़ा नहीं करें, लेकिन आप बता दें कि ये गलत है, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसको बताया ही ना हो कि उसने अगर उजरत ज्यादा ली है और काम पूरा नहीं किया तो ये गलत है। ठीक है, बाकी आप दिल अपना उसकी तरफ से साफ कर लें, अल्लाह ताला जरूर आपको कंपनसेट कर देंगे। चलिए
آگے جو ہے یہ آیت تھوڑا سا غور طلب زیادہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس کا ڈیزگنیشن بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین لوگ ہو، وہ بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے. اپنی اپنی نہیں پڑی رہنی چاہیے ایک مومن کو. ایک مومن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جسے صرف اپنی پڑی رہے، کیونکہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کو تکلیف پہنچا کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اٹھائے گئے، آپ سرو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، اور آپ کا ریوارڈ آخرت میں رکھا ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو نوازے گا. جب ساری اول و آخر وہاں حشر میں جمع ہوں گے نا، تو جب سب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بس حساب کتاب ہو اور ہمیں کچھ پتہ لگے، اس وقت سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب کیا جائے گا. امت مسلمہ کو جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا. اور پھر امت مسلمہ میں سے بھی جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، وہ عمرہ، نیک صالح عمرہ کی نسبت جو صالح نیک غرباء ہیں 500 سال پہلے چلے جائیں گے جنت. دنیا میں مشقت آپ کو اٹھانی پڑے گی، ادروائز آپ اپنی ڈیزگنیشن کا حق ادا کر نہیں سکتے نا. اچھا، ویسے تو اس کے بہت وسیع معنی ہیں، اور خاص طور پر یہ دین کے معاملے میں ہے بیسیکلی، لیکن اس سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم بہت ساری سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کنتم خیر امت، سوچیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، میری طرف، آپ سب انڈیویجولس کی طرف. تم بہترین لوگ ہو. کب بہترین لوگ ہو تم؟ اخرجت للناس، جب تم لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، جب تم لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو، تعاونوا علی البر والتقوی کرتے ہو. مثلا جلدی سے آپ کی بہن، آپ کی بہن ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کام کرنے کی، آپ کی دیورانی ہے، جٹھانی ہے، بٹ شی از سک، ان کے سر میں درد ہے، یا ان کا بچہ ان کو تنگ کر رہا ہے. اب آپ کیا کریں؟ آپ بہتر ہے نا، ٹھیک ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کرتی. آپ پہ بھی بیماری ازاری آتی ہے، آپ کے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، آپ نے بھی سنبھالا ہے ان کو، ساتھ ساتھ کام بھی کیا، انہوں نے کبھی آپ کی مدد نہیں کی. لیکن آپ بہترین ہے نا، آپ کو کہا جا رہا ہے خیر امت، بہترین لوگ ہو. تو بہترین لوگوں کے پھر رویے بھی بہترین ہوتے ہیں. آپ ان کی ہیلپ کریں. آپ کے اپنے ہسبینڈ ہیں، آپ کے اپنے سسرال والے، کبھی نہیں انہوں نے آپ کی بات سنی، کبھی نہیں آپ کو آپ کی سائڈ لی، کبھی. اب ان کو ضرورت ہے کہ آپ ان کے حق میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ آپ بہترین ہیں نا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بہترین ہے یا نہیں ہے، اللہ ان کو بھی دین کا علم دے، لیکن آپ کو تو پتہ چل گیا نا. آپ کو نہیں معاف کیا انہوں نے، کسی بھی ریلیشن کو لے لیجئے، کسی بھی جگہ آپ سے غلطی ہوئی تھی، ابھی تک تانے ملتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ پلٹ کے تانا نہ دیں، آپ بہترین ہے نا. آپ کو ورکر ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، آپ اپنی ٹیبل کو سیٹ رکھتے ہیں، دوسرا نہیں رکھ پاتا، اس کو ٹانٹ نہ کریں، اس کی ہیلپ کر دیں، اس کی ٹیبل سیٹ کرنے میں، اس کا کام کرنے میں. وہ آپ کا نہیں کرتا کیونکہ آپ خود ہی کر لیتے. تو جب آپ ایک ہمارا رویہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب میں خود کرتا ہوں اپنے کام، تو اس کو بھی خود کرنا چاہیے. ہاں بالکل کرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو مینج نہ کرنا آ رہا ہو، تو تعاون تو کریں نا، اس کے ساتھ تعاون کریں، سارٹ آؤٹ کریں بھی وجہ کیا ہے. اور جہاں تک پھر ہو سکتا ہے، جہاں تک آپ کی رولز اینڈ ریگولیشن آپ کی اجازت دیتے ہیں، وہاں تک اس کے ساتھ مدد کریں، کیونکہ آپ خیر امت ہے.
اب آپ کے ذہن میں وہ بچوں والی بات آ سکتی ہے، جب میں اپنے بچوں کو اس طرح سمجھاتی ہوں نا تو وہ کہتے ہیں بس پھر ہم ہی کرتے رہیں گے، باقی کوئی نہیں کرے گا. تو بات یہ ہے کہ ریوارڈ بھی تو پھر آپ کو ملے گا نا، باقیوں کو تو پتہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن آپ کا تو ریوارڈ کنفرم ہو گیا نا. تو ہمیں تو ریوارڈ چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہمیں لوگوں کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے. اب آپ بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں ایسی، لیکن یاد رکھیں آپ بہترین لوگ ہیں. آپ جنہوں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، یہ پڑھا ہے آپ نے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین لوگ ہیں. آپ بھیڑ کی طرح نہیں ہے، ہجوم کی طرح نہیں ہے، آپ لوگوں کے ایک سیلاب کی طرح نہیں ہے، آپ وہ روشن چہرے ہیں. اس کسی بھی بھیڑ کو تصور کر لیں، کسی بازار میں یا کسی ریلی میں یا کہیں پر، سب ایک جیسے سیاہ سیاہ سر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا جب آپ اس کا ایک ایئر ویو لیتے ہیں، لیکن آپ اس میں امیجن کریں آپ سب وہ روشن چہرے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں. کیوں کریں گے ہم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھتے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رکھا جائے. دوسرے نہیں رکھتے، لیکن وہ تو رکھیں نا، تبھی تو پھر مومن ہوں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ ہوپ فلی آ گئی. اتنی گمبھیر خاموشی میں جو ہے نا وہ ہاں سمجھ آتی ہے. الحمدللہ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت شروع کر دیتے ہیں نا تو آپ کو فائدہ بہت رہتا ہے، کیونکہ وہ ایسا پارٹنر ہے جس نے کبھی آپ کو کمی نہیں ہونے دینی کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے، اس نے کبھی قربانی قاعدہ نہیں کرتی کبھی بھی، وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے طرف سے عطا کرتا ہے اگر انسان نہ بھی مانے. بالکل. اور وہ ایسی کمپنسیشن ہوتی ہے کہ آپ سم ٹائم آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر میں خود ہی اپنے لیے کرتا نا یہ ایفرٹ تو یہ چیز مجھے نہیں ملنے والی تھی، چاہے وہ دل کا سکون ہو، چاہے وہ گھر کا سکون ہو، چاہے وہ برکت ہو آپ کی نعمتوں میں، آپ کے گھر میں، وہ آپ خود نہیں کر سکتے. تو آپ جب کسی کی خاطر کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں بہتر طریقے سے اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، دنیا میں اور آخرت کا اجر تو ہے ہی ہے. تو اب اس آیت کے کانٹیکسٹ کو بھی سمجھتے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے تزکیے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہاں پر آپ دیکھیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جو اہمیت ہے کہ اللہ پر ایمان کا ذکر بعد میں آیا ہے، حالانکہ یہ سب سے پہلی چیز ہے، اس کے ساتھ ہی باقی چیزیں ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہاں ذکر بعد میں آیا ہے. تو صرف قرآن کریم میں جو ترتیب ہے وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. تو یہاں گویا ایمان میں امر بالمعروف کی اور برائی سے روکنے کی جو اہمیت ہے اس پر زور دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پہلے لے کر آئے. ٹھیک ہے، تو تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑ دیتے. اب یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس طرح کیا جاتا ہے اس میں ہم بہت دفعہ پہلے بات کر چکے ہیں. یعنی ہمیں اس میں صرف بتانا نہیں ہے بلکہ اس میں گائیڈ بھی کرنا ہے، تعاون بھی کرنا ہے، فزیکلی بھی، مالی بھی، ایموشنلی بھی، جس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں دونوں سلسلوں میں. پھر حکمت کے ساتھ برائی پر فوکس نہیں کرنا بلکہ اچھائی کے اوپر فوکس کرنا ہے. جب لوگوں کے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو بری عادتیں چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ حکمت کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہوگا. دوسروں کے بارے میں دل میں منفی جذبات رکھیں گے تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. اور ہم دوسروں کو ان کے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ بھی ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم سیدھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سیدھے رہیں اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، بس ٹھیک ہے چلے میں اپنے گھر اور اپنے بچوں کی تربیت
کرتی ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں لوگوں کے بچوں کو سکھاؤں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اپنے محلے میں جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دوں قرآن پڑھنے کی, مجھے کیا پڑی ہے میں معاشرے کی فکر کروں, میں اللہ کے سامنے اپنے گھر بار کی جواب دے ہوں, بس ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ایک بڑی مثال, بڑی وہ ہے, ایک آسان سی مثال ہے کہ گلی میں آپ کچرا نہیں پھینکتے ایک جگہ پر, کچھ اور لوگ کچرا پھینکتے ہیں, آپ ان کو روکتے نہیں ہیں. اب اس کچرے سے جو بیماریاں پھیلیں گی اس سے متاثر صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جو کچرا پھینک رہے ہیں, وہ سب لوگ بھی ہوں گے جو کچرا نہیں پھینک رہے. تو اگر آپ اپنی نسلوں کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ کو برائی سے روکنا پڑے گا. ٹھیک ہے, آپ کو لوگوں کو برائی کے برے اثرات جو نسلوں تک جانے ہیں ان سے روکنا پڑے گا. اور برے کاموں میں پھر آپ دیکھیں کفر بھی آ جاتا ہے, شرک بھی آ جاتا ہے, بدعات بھی آ جاتی ہیں, جو مذموم قسم کی رسمیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں, پھر اسی طرح فسق و فجور کی ساری جو گناہ ہیں وہ سب کے سب آ جاتے ہیں. اسی طرح ہر قسم کی بد اخلاقی, بد حیائی, بد زبانی, یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. آپ اپنے گھر میں نہیں بولتے برے الفاظ, آپ کے ساتھ والے جو ہیں وہ اپنے گھر میں اونچی آواز میں گالم گلوچ کرتے ہیں, آپ کے بچے سنیں گے اور وہ سیکھیں گے, وہ بولیں گے. تو آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا پیار سے, حکمت سے, کہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولے جاتے. ہاں اگر آپ جا کے بیل دیں گے اور جا کے کہیں گے جی آپ فلاں اور فلاں آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں, تب وہ نہیں سنیں گے آپ کی بات. حکمت کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, صرف اپنے بچوں کی بھلائی نہیں, ان کی بھلائی کے لیے بھی آپ کو یہ چیز ان کو بتانی پڑے گی. بالکل اسی طرح اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت طریقے سے دی کہ ایک کشتی میں جو 2 منزلہ ہے, کچھ لوگ اوپر سوار ہیں اور کچھ نیچے سوار ہیں. جو نیچے والے لوگ ہیں وہ اوپر جاتے ہیں جب پانی لینے, تو اوپر والے جو ہیں ان کو منع کرتے ہیں, یا وہ نیچے والے جو ہیں وہ ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتے, وہ کیا کرتے کشتی کے پہندے میں سوراخ کرتے. اگر اوپر والے لوگ جو ہیں, اوپر والی منزل والے, وہ ان کو نہیں روکتے پہندے میں سوراخ کرنے سے, تو سارے کے سارے ہی ڈوبیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نیچے والے ڈوبیں گے, پوری کی پوری کشتی غرق ہوگی. تو یہ اتنا ہی ضروری ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر, اگر ہم اپنی اور اپنی نسلوں کی بھلائی چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کو پہلے کہا گیا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم غیر مسلموں کو دین کی تبلیغ نہیں کرتے, اسلام کا صحیح چہرہ نہیں دکھاتے, اخلاقیات کے وہ معیار نہیں بتاتے, ٹھیک ہے, جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, جب ہم وہاں رہ کر, ایسے ممالک میں رہ کر ان کو ایسے قوانین پاس کرنے دیتے ہیں جو ہماری دین کے خلاف ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی نسلیں وہ سارا گند سمیٹتی ہیں, ان پر ان کا اثر پڑتا ہے جو کچھ ان کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ بے بس ہو گئے ہیں, آپ کچھ کر نہیں سکتے, پھر اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی حفاظت کیسی کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو جگہ بدلنی پڑتی ہے, یا اس کے لیے آپ کو بچے کا اسکول بدلنا پڑتا ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے باقاعدہ ہجرت کی صرف اس وجہ سے. وہ انگلینڈ میں ایک بہت اچھی پوسٹ پر تھے اور بہت زیادہ ترقی وہاں کر سکتے تھے, اور بہت زیادہ سارے مطلب مادی دنیاوی فائدے کما سکتے تھے, اور بہت ریسپیکٹیبل پوسٹ پر تھے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے اسکول میں جو ہے وہ LGBT اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, تو وہ واپس آ گئے پاکستان, اتنی لو ویجز پر جتنے پہ مطلب وہ شاید بہت بڑا لاس تھا ان کا, بہت بڑا لاس تھا. بٹ مجھے ان کی الفاظ یاد ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ڈیسیژن انہوں نے کیوں لیا جبکہ ان کو نیشنلٹی مل سکتی تھی انگلینڈ کی, ہی سیڈ کہ مجھے اپنے بچوں کا دین بچانا تھا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اینی ویز چلیں آگے چلتے ہیں. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون, ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے ہیں مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں
फासिक हैं, अक्सर लोग जो हैं वो गुनाहगार हैं। अब ये देखिए कि उम्मत मुस्लिमा जो है इसको अल्लाह ताला ने फजीलत दी। एक वक्त था जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये जो फरीजा था खास तौर पर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इसको तर्क कर दिया। क्यों तर्क कर दिया? क्योंकि वो बड़े बड़े जराइम में मुब्तला हो गए थे। उनको जिन्होंने समझाना था, जिन उलमा ने, जिन अहबार ने, जिन रहबा ने लोगों को समझाना था, रोकना था, वो खुद उन जराइम में मुब्तला हो गए। तो अल्लाह ताला ने फिर उनसे ये डेजिग्नेशन ले लिया वापस और उनसे लेकर उम्मत मुस्लिमा को दे दिया। अब जो फजीलत बनी इसराइल को हासिल थी वो अब उम्मत मुस्लिमा को हासिल हो गई। इस क़यादत की तब्दीली की सबसे बड़ी जो अलामत थी वो ये थी कि किबला तब्दील कर दिया गया, तहवील किबला हो गया। तो अब जो यहूद जो थे ना, सबसे ज्यादा जो उनको तकलीफ हुई वो इसी बात पर कि किबले की तहवील हो गई। यानी अब ये एक ऐलान हो गया था कि अब यहूद जो हैं वो उस ओहदे पर नहीं फाइज, जो उनको फजीलत अल्लाह ने दी थी वो अल्लाह ने उनसे वापस ले ली। और ये फजीलत जो है ये क्या है? अल्लाह का दीन, ठीक है। तो अल्लाह के इस दीन पर अगर वो ईमान ले आते, वो इस्लाम ले आते, तो फिर वो उस जिल्लत और ख्वारी से बच जाते। लेकिन उनमें से अक्सरियत कौन जो है वो मिनहुमुल मुमिनूना, उनमें से कुछ ईमान लाए, लेकिन अक्सरहुमुल फासिकून, अक्सर उनमें से फासिक ही रहे। अब ये जो उम्मतें हैं, जैसे तौरात, जो अहले तौरात हैं और जो अहले इंजील हैं और जो अहले कुरान हैं, इनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत तमसील के साथ, एक मिसाल के साथ हमें समझाया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुज़िश्ता लोगों के मुकाबले में तुम्हारा यानी उम्मत मुस्लिमा का इस दुनिया में रहना ऐसे है जैसे असर से सूरज गुरूब होने तक का वक्त, यानी एज कम्पेयर टू द लाइफ ऑफ द अर्थ। जो लोग पहले गुजर गए, उम्मत मुस्लिमा अब आखिरी हिस्से में इस दुनिया में आई है। अहले तौरात को तौरात दी गई, उन्होंने सुबह से दोपहर तक की मजदूरी की, फिर थक गए, यानी उन्होंने फिर अपने दीन पर अमल छोड़ दिया। तो उन्होंने जितना अमल किया था दोपहर तक, उनको एक किरात मिला, यानी इतना अजर उनको मिल गया। अहले इंजील को इंजील दी गई, उन्होंने असर की नमाज तक मजदूरी की, फिर थक गए, यानी वो भी अपने दीन के ऊपर उस तरह आखिर वक्त तक कायम नहीं रहे, उन्हें भी एक एक किरात मिला, यानी जिन्होंने अमल किया था। फिर हम मुसलमानों को कुरान दिया गया, हमने असर से सूरज गुरूब होने तक मजदूरी की, यानी अपना काम पूरा कर दिया। पता है कि सूरज गुरूब होने तक मजदूरी का वक्त होता है ना। तो उम्मत मुस्लिमा को अगरचे वक्त थोड़ा मिला है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाने वाले हैं, तो फिर हमें दोहरा अजर मिलने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो हमें दो दो किरात दिए गए। अब अहले किताब कहने लगे, परवरदिगार तूने इन्हें तो दो दो किरात दिए और हमें एक एक, हालांकि हमने इनसे ज्यादा काम किया है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल इन्हें जवाब देंगे, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इन्हें जवाब दिया, मैंने तुम्हारी मजदूरी जो तुमने तय की थी कुछ कम तो नहीं की। उन्होंने कहा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया तो फिर ये मेरा फजल है, मैं जिसे जो चाहूं दे दूं, ठीक है। तो उम्मत मुस्लिमा के लिए रिवॉर्ड भी दुगना है। अगर हमें मुश्किल वक्त मिला है, थोड़ा वक्त मिला है, तो हमारा रिवॉर्ड भी ज्यादा है। अगर हम उसके अंदर अल्लाह की खालिस अल्लाह की रजा के लिए मुश्किलात को बेयर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं और अपने मकसद से नहीं हटते, सब्र के साथ अपने दीन पर साबित कदम रहते हैं। अब ये है कि इनके जो रवैये हैं, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को अहले किताब तकलीफ पहुंचा रहे थे, उनको एज़ार आसानियां कर रहे थे, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, ये आपको मामूली तकलीफ पहुंचाने के सिवा कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते। व इन युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार, और अगर ये आपके साथ जंग करें तो दुम दबाकर भाग निकलेंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर इन्हें कहीं से मदद भी नहीं मिलेगी। तो यहूद का जो प्रोपेगेंडा था मदीना में, आप देखते हैं कि उन्होंने अपने तक बहुत सारी चालें चली, लेकिन कहीं भी वो मुसलमानों को फिजिकली नुकसान नहीं पहुंचा सके।
اور یہ جو ساری ان کی چال بازیاں تھی یہ منہ زبانی تک کی تھی، یعنی برا بھلا کہنا، سازشیں کرنا، غلط پروپیگنڈا کرنا، اور یہی سارے کام یہ کر سکے تھے. اور ذہنی طور پر مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک سمجھنے کے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. اور ان کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ یہ مسلمانوں کے سامنے دو بدو جنگ کرتے، اور اگر منافقین ان کے ساتھ مل کے جنگ کرتے بھی تو وہ بھی ان کی کوئی مدد نہ کر سکتے. آپ دیکھیں کہ یہود جو تھے مدینہ کے، جو تینوں قبیلے تھے، ان کا کیسا انجام ہوا تھا. حالانکہ یہ مسلمانوں سے زیادہ اس میں تھے، مالی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، اور ان کا جو جڑیں تھی مدینہ میں وہ زیادہ گہری تھیں پہلے مسلمانوں سے. تو ہوا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، پھر بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ جو ہے وہ قتل کیے گئے، اور پھر خیبر میں جو ہے انہوں نے ذکر اٹھائی، اور پھر اسی طرح حضرت عمر کے دور میں جو ہے انہیں جو ہے وہ وہاں سے نکال ہی دیا گیا، عرب میں سے، وہاں سے، اس علاقے سے. اور نجران کے جو عیسائی آئے تھے پیچھے جن کا ذکر ہم نے پڑھا، وہ انہوں نے جزیہ دیا، ٹھیک ہے، جزیہ دے کر ذمہ بن کے رہنا قبول کیا. تو ہر میدان میں ہی انہوں نے ذکر اٹھائی تھی. تو زیادہ بہتر یہ تھا کہ لو آمن اہل الکتابی لکان خیر لہم، اگر یہ ایمان لے آتے، مسلمان ہو جاتے، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ برابری کے ان کو حقوق ملتے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنۃ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں ذلت ان کے مقدر کر دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی یا دوسروں لوگوں کی ذمہ داری میں یہ پناہ لے لیں. یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. یہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکلے جا رہے تھے. اب اس آیت میں آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس کے بارے میں دوبارہ سے تھوڑا سا ریکال کروا دیتی ہوں کہ یہود کی ہسٹری جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جب انہوں نے یہ کیا کہ انبیاء کو قتل کیا، دین میں تحریفیں کی اور سارا کچھ جو اب ان کی ہسٹری ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ بار بار ان کو بہت شدید قسم کی مار پڑی، ذلت اور رسوائی اور مسکنت ان کے اوپر طاری رہی. یہاں تک کہ جب ہولوکاسٹ ہوا جرمنی میں، واللہ عالم کہ اس کے اندر اتنی زیادہ میسو قتل کیے گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے، یہ کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہت ساری تحقیق موجود ہے جس سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے بین الاقوامی قانون میں. اینی ویز، تو بہرحال یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ اسرائیل کی شکل میں امت مسلمہ کے عین سینے کے بیچ میں خنجر کی طرح پیوست ہیں. تو اسرائیل جو ہے یہی اسی وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس، تو یہ حبل من الناس کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہوئے، لوگوں کے تعاون کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے ان کے لیے یہاں پر ایک وہ بنا دیا گیا، ایک پرپوزل دیا گیا کہ یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا جائے لا کے، اور اس کے لیے پھر تمام جو اتحادی تھے انہوں نے پوری دنیا سے لا کے یہودیوں کو یہاں پر ابتدائی طور پر اس فلسطین سے زمین خریدی گئی، فلسطینیوں سے، مقامی فلسطینیوں سے خریدی گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ اسرائیل کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا. تو یہ 1947 تک آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ یہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھی، یہ دنیا میں در بدر پھرتے رہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1947 میں یعنی دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب کوششیں شروع ہوئی ہیں تو 1947 میں 3 عیسائی حکومتیں جو تھی، برطانیہ، فرانس اور امریکہ، انہوں نے ان کے لیے اسرائیل کی حکومت جو ہے یہ قائم کی.
اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے ممالک نے ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا. اور اس میں یہاں پر عیسائی جو تھی، عیسائی حکومتیں، وہ محض مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا سمجھ لیجیے انتقام لینے کے لیے انہوں نے یہاں پر اسرائیل کی کو قائم کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھو کہ جبکہ یہ فلسطین کی جنگ میں 100 غالباً 42 یا 32 ممالک نے جنگ بندی کے لیے ووٹ دیا، وہاں امریکہ نے پھر ویٹو کر دیا جنگ بندی کا. تو یہ حبل من الناس ہے. اور پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر کے آئے تھے کہ حالانکہ یہ مغضوب علیہ قوم ہے، پھر بھی یہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح مسلط کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج کے مسلمان جو ہیں، آج کے مسلمان سے مراد یہ ہے پچھلے 700 750 سال، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، مسلمانوں نے اپنے لیے یہ گھڑے خود کھودے ہیں. اور مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی اور ناچاکیاں اور اپنے مفادات کی حفاظت اور فرقہ بندیاں اور محض اپنی حکومتیں، مطلب کچھ فیملیز نے، خاندانوں نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے دین سے لوگوں کو دور رکھا، یا یہ کہ ایسے ایسے معاہدے کیے کہ اب جو ہے وہ ہم یہ سب جو ہے اس میس کے اندر ہم موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ ظلم نہیں ہے کوئی، نہ یہ کوئی وعدہ خلافی ہے. وعدہ تو یہ ہے ہمارے ساتھ کہ اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، تو آپ جو ہے اگر اپنے ایمان میں سچے رہیں گے تو آپ غالب رہیں گے. لیکن جب ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑا، جب ہم نے اپنی کتاب کو چھوڑا، جب ہم نے اللہ سے محبت اور اللہ کی خاطر زندگی گزارنے کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا، تو پھر کرتے 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 ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ہمیں اس دنیا میں تنبیہ کرنے کے لیے اس زہریلے خنجر کو ہمارے سینے میں پیوست کر دیا گیا. اور اب آپ اس کو بہت اچھے سے اس کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جبکہ اتنے ہزاروں فلسطینی جو ہیں ان کو جو ہے اس طرح کی کارپیٹ بمبارڈمنٹ کے ذریعے جو ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر، کس طرح مسلمان ممالک خاموش ہیں. اللہ ماشاء اللہ چند ایک جنہوں نے حکومتی سطح پر سلامتی کونسل میں یا جو وہ ہے آپ کی ایک کیا اس کو آپ کہتے ہیں جو پوری ایک آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشن، اس میں کوئی آواز اٹھائی ہو اور ببانگ دہل اٹھائی ہو گنتی کے، اور کتنے سارے ہیں مسلم ممالک. لیکن نہیں، یہی مجرمانہ خاموشیاں ہمیشہ رہی ہیں. جب اسپین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، عیسائی مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا رہے تھے، تب بھی سلطنت عثمانیہ قائم تھی. لیکن ایسی ہی مجرمانہ خاموشیاں تھیں، ایسی ہی اوپری جو قراردادیں تھی وہ پاس ہو رہی تھی. اسی طرح جب سقوط بغداد ہوا ہے، اور اسی طرح اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح جب شام میں جنوسائیڈ ہوئی تھی، اسی طرح جب اراکان میں ہوئی تھی، ہم ہمیشہ مجرمانہ خاموشی رکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں یہ یہودیوں کی سازش تھی، یہ ہندوؤں کی سازش تھی، یہ نصارہ کی سازش تھی. ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا، ہم خود بک گئے ہوئے ہیں، ہم خود کمزور ہیں، ہمارے اندر وہن آ گیا ہے نیچے سے اوپر تک. الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. ہم میں سے ہر ایک دنیا طلبی میں لگا، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بچانے اور اپنے آپ کو دنیاوی طور پر ساؤنڈ کرنے کی دوڑ میں لگا ہے. دین اور امت مسلمہ کا درد یا تکلیف، وہ جو ایک بدن کی مانند تھے ہم، اس میں تو شاید ہم بس اب اس حصے کو سن کر دینا جانتے ہیں اور پھر ہم چل کرتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ رحم کرے.
बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लईसू सवा, सारे के सारे ये बराबर नहीं है। ये अहले किताब भी उस दौर में भी और आज भी आप देखें कि बाज ममालिक में किस तरह क्रिश्चियंस इस चीज के लिए निकले हैं, खुद ज्यूस निकले हैं कि आपको पता है कि ज्यूस जो हैं उनके अंदर भी बहुत सारे फिरके हैं, और ये जो सारी मुसीबत खड़ी की हुई है ये ज़ायनिस्ट जो हैं इनमें उन्होंने की हुई है। तो जो यहूदी हैं जो मतलब खालिस अपने उन अकायद में हैं अभी, तो वो भी इस जेनोसाइड को पसंद नहीं कर रहे, अगरचे कि बहुत कम है ईसाइयों की निस्बत, लेकिन हैं। तो उस दौर में भी सारे के सारे बिल्कुल मुसलमानों के मुखालिफ नहीं थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का की ये सुन्नत रही है, पीछे भी हमने ये चीजें बार बार सीखी हैं कि अल्लाह ताला कभी भी कुछ के अमल को या अक्सरियत के अमल को भी हत्या की। यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अक्सर अमल फासिकून, अक्सर उनमें से फासिक है, लेकिन फिर भी जो नहीं है उनको भी मेंशन किया। और वो क्या कि लईसु सवा, सारे के सारे बराबर नहीं है। मिन अहले किताबी, अहले किताब में से, उम्मतुन काइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैली व हुम यस्जुदून, इनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह की आयात को पढ़ते हैं और वो रात में सजदे करते हैं। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाते हैं। व यअमुरूना बिल मारूफी व यनहाउना अनिल मुनकरी व युसारिऊना फिल खैरात, वो अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सबकत ले जाते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, और ये अच्छे लोग जो है यही नेकोकार हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी वो काम करेंगे नेकी का, फलन यकफुरुहु, तो उनसे उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकीन को अच्छे से जानते हैं। तो बात यह है कि अहले किताब में से जो लोग इस तरह के होते हैं वो दीन की तरफ आ जाते हैं, वो जो सही मानों में अल्लाह पर ईमान रखने वाले होते हैं, आखिरत पर ईमान रखने वाले होते हैं, जब उनके पास इस्लाम का पैगाम पहुंचता है तो वो उसके ऊपर फौरन लगता है, कहते हैं जैसे सूरह माइदा में आता है ना कि वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूली तरा अयुनुहुम तफीदु मिनद्दम, जब सुना उन्होंने जो नाजिल किया गया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आप देखते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से बह निकली। मिम्मा अरफू मिनल हक, उसमें से जो उन्होंने हक में से पहचान लिया। यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश शाहिदीन, तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तो हमें शाहिदीन के साथ लिख दे। और इसी तरह सूरह बनी इसराइल में आता है कि इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्मा मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़ुर्रूना लिलअज़क़ानि सुज्जदा, और बेशक वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया इससे पहले, जब उन पर ये आयत पढ़ी जाती हैं तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं। व यक़ूलूना सुब्हाना रब्बिना इन काना वअदु रब्बिना लमफ़ऊला, तो वो कहते हैं कि पाक है हमारा रब, बेशक हमारे रब का वादा जो है वो होकर रहने वाला है। वह यख़िर्रूना लिलअज़क़ानी, और वो गिर पड़ते हैं अपनी ठोड़ियों के बल। यबकूना व यज़ीदुहुम खुशूआ, वो रोते हुए अपनी ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और उनकी खशियत में उनको मजीद अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। यानी जब उनके सामने दीन आता है, इस्लाम आता है, इस्लाम की तालीमात आती हैं, तो फिर वो अपनी हठधर्मी में नहीं रहते, बल्कि वो फिर अल्लाह की उन आयात को कबूल करते हुए आमन्ना व सदक़ना कहते हैं, यानी कि वो ईमान लाते हैं और उसकी तस्दीक करते हैं। यहाँ देखिए कि इंसाफ जो है, इंसाफ का जो तकाजा है वो यही है कि जहां बुराई को हम मेंशन करें वहां अच्छाई को भी मेंशन करें। और इसको हम पहले भी, हम इससे एक बड़ा अच्छा सा नुक्ता हमने सीखा है कि हमने किसी को भी टैग नहीं करना होता किसी एक बुराई को देख के, ना किसी एक खानदान के एक फर्द को देख के उस पूरे खानदान को, ना उस कौम को, बल्कि जिस तरह अल्लाह ताला ने जहां लोगों की बुराइयां
جو ان کے اندر موجود ہیں ان کو سمجھایا ہے ہمیں، تو ان کی اچھائیاں بھی بتائی ہیں. اسی طرح ہمیں بھی لوگوں کی اچھائیوں کو بھی بھلانا نہیں چاہیے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تربیت کی، تو پھر جب ہم ان کی تربیت کریں تو پھر ہم ان کی اچھائیوں کے اوپر فوکس کریں. جب اچھائیاں زیادہ بڑھ جائیں گی، خود اپنے اندر بھی کوشش کریں کہ اپنی جو ہماری خرابیاں ہیں ان کو جب ہم پہچان لیتے ہیں تو پھر ہم اپنی اچھائیوں کو بڑھانا شروع کریں، تو انشاءاللہ اس سے پھر خرابیاں جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، بہترین علم عطا کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.